بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الحمد للہ رب العالمین نحمد نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورۃ النبا کا پارٹ 2 کریں گے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 11 تک ہو چکا ہے. آیت نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بنینا ہم نے بنائے فوقکم تمہارے اوپر سبعا 7 شدادا مضبوط، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری توجہ آسمانوں کی طرف مبذول کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا بنائے، 7 جو ہے مضبوط آسمان بنائے ہیں. اب ان آسمانوں کے ہم دیکھتے ہیں جو آسمان ہے، ہر ایک آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے. تو جو 7 آسمان ہیں اس کے درمیان، ہر ایک آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت جتنا فاصلہ ہے. یہ بات جو ہے اس کی مضبوطی اور اس کے استحکام کی دلیل ہے. اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جو بظاہر آج ہمیں صرف پہلا آسمان دکھائی دیتا ہے، آسمان دنیا جسے ہم کہتے ہیں. اب یہ جو 7 آسمانوں کی یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ غیب ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک دن دکھائیں گے اور ضرور دکھائی جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہ دنیا ہے جسے غیب کہا گیا ہے، اور یہاں ہمیں صرف
توجہ چاہنا اس بات کی دلیل ہے کہ غور کرو آسمان پر. بارہا سورہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سما بیان کیا، آسمان بیان کیا، کیونکہ اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی دنیا ہے وہ انسان روز حشر دیکھے گا. پھر اس کے بعد آسمان کی طرف ہماری توجہ لے جانے کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جعلنا ہم نے بنایا سراجوں چراغ وہاجا چمکتا ہوا، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ مطلب آفتاب مطلب سورج بنایا. اب جب ہم آسمان کی طرف جب نظر ڈالیں گے تو ہمیں اس میں کیا چیز دکھائی دے گی؟ ایک روشن بھڑکنے والا چراغ جس کو ہم سورج اور سن کہتے ہیں، آفتاب کہا جاتا ہے. وہاجا جو لفظ ہے اس کے معنی میں ایک تو نہایت گرمی ہوتی ہے اور ایک نہایت روشن، یہ دو چیزیں ہوتی ہے وہاجا میں. تو جو ہے جعلنا جو ہے یہاں پر وہ معنی ہے خلقا کے، مطلب ہم نے بنایا یا ہم نے پیدا کیا کس کو؟ سورج کو. اب سورج کو پیدا کرنا اور سورج جیسی ایک مخلوق کو بنانا انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اسے. اب ہم دیکھتے ہیں سورج کے کچھ ایسے پہلو جو ہمیں کمالات خداوندی کی طرف جو ہے متوجہ کرتے، جیسے کہ سورج کا درجہ حرارت جو ہے وہ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. وہ زمین سے 100 گنا سے زیادہ بڑا ہے. اسے زمین سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر نہ بے انتہا گرمی ہوتی ہے نہ بے انتہا سردی، بلکہ زندہ مخلوق کے لیے جو درجہ حرارت مطلوب ہے ٹھیک وہی درجہ حرارت یہاں رہتا ہے. اور سورج کی اسی حرارت سے بارش بھی ہوتی ہیں اور فصلیں بھی پکتی ہے. پھر کیا تمہیں اس روشن چراغ سے بھی اللہ کی قدرت اور ربوبیت کے بارے میں کوئی روشنی نہیں ملتی؟ یعنی سورج کو دیکھنے کے بعد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ذہن اس بات کی طرف مبذول ہو جانا چاہیے کہ یہ جو اتنی بڑی جو چیز کا پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی ذات نہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی اہمیت کو واضح کیا اور ہمارے لیے ہماری ضرورت کے لیے بنایا گیا اور اس سے ہمیں فائدے پہنچ رہے. پھر آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان ہی کی طرف کچھ اور بیان کرتے ہیں. اور انزلنا ہم نے اتارا من الموسیراتی، من جو ہے سے، مقصیرات جو ہے پانی بھری بدلیاں، ماءً سجاجا بارش موسلا دھار، اور ہم نے پانی بھری بدلیوں سے اتاری موسلا دھار بارش. اب آسمان سے اب دوسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے، سب سے پہلے بیان کیا گیا آسمان، ساتھ پھر اس کے بعد بیان کیے گئے سورج. اب پھر آسمان سے ایک اور چیز بیان کی گئی اور وہ کیا ہے؟ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ کا استعمال کیا ہے وہ ہے موسیرات. موسیراتی جو ہے یہ لفظ یہ ہے پلورل کا صیغہ جس کو ہم کہتے ہیں جمع کا صیغہ، اور موسیرا کی جمع ہے. اب موسیرا جو ہے پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسنے ہی والا ہو. تو یہ اس کے معنی ہوتے. ایک معنی اس کے اور کیے گئے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں
کہ موسرات وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہو لیکن ابھی برسی نہ ہو. اور جو اس کی ایک اور معنی المراۃ المتصرہ، مطلب ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کی مطلب مینسس قریب ہو، جو بلوغت کو پہنچنے والی ہو، اس کے لیے بھی وہ لوگ یہی جو لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں ہے سجاجہ، جو ہے سج سے، اب اس کے معنی ہوتا ہے کثرت سے بہنے والا پانی. کثرت سے بہنے والے پانی کو سجاجہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی جو ہے آسمان سے کیسے پیدا کیا؟ کثرت سے بہنے والا پانی جو ہے آسمان سے پیدا کیا. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو بارش آتی ہے، جو برسات ہوتی ہے، تو وہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں جو پہلا آسمان ہے اس سے، وہاں سے ہمیں بارش کا برسنا جو ہے ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں پر بارش برسنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں کو، یہ تمام چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ خود کی جانب ہم نے بار بار کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہیں اور اس کے علاوہ اسے کوئی برسا نہیں سکتا. پھر آگے اللہ عز و جل بیان کرتے ہیں بارش پیدا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے. دیکھیے آیت نمبر 15 میں، پھر جب بارش برسی اور ایسی برسی کہ موسلا دھار برسی، کثرت کے ساتھ برسی، تو اس نے کیا کیا؟ لِنُخْرِجَ، تاکہ ہم نکالے، بھی اس سے، حبّاً دانا، و نباتا اور سبزی، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں. اب بارش کے برسانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہمیں رزق پہنچایا جائے. اور حبّہ جو ہے وہ اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. حبّہ کے جو لفظی معنی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دانہ. اور اس میں گندم، چاول، جو، مکئی وغیرہ یہ تمام چیزیں آتی ہے. اور حبّہ وہ اناج ہوتا ہے جسے اسٹور کیا جاتا ہے، جسے ذخیرہ کیا جاتا ہے. اور نباتہ جو ہے وہ سبزیاں ہوتی ہے اور چارہ ہوتا ہے. جو چارہ ہے وہ ہمارے جانوروں کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ اب اس بارش کے ذریعے کیا کیا گیا؟ تمہارے رزق کا ذریعہ بنایا گیا اور تمہارے جانوروں کے رزق کا بھی ذریعہ بنایا گیا. طرح طرح کے جو ہے اناج اگائے گئے اور طرح طرح کی سبزیاں. تو یہ چیز ہے اس بارش کے برسنے سے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اور نعمتوں کا بیان کرتے ہیں. وہ اور جناتن الفافا، باغ پتوں میں لپیٹے ہوئے، اور پتوں میں لپیٹے ہوئے گھنے باغ. پھر اس کے بعد یہاں الفافا بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو ہوتا ہے لف، لام فا، فا لف سے ہے، اور شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے درخت. ایسے درخت جو کیا ہو؟ بہت زیادہ گھنے ہو، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ الفافا کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کی شاخیں جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے میں کیا ہو جاتی ہیں؟ بالکل گڈ مڈ ہو جاتی، بالکل ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے. تو اتنے زیادہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ گھنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو پھل، جو تمام فروٹس ہے
یہ جو تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہی کہ یہ سب میں نے تمہارے رزق کے لیے بنایا ہے. پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہترین نعمتوں کا ذکر کیا، آسمان کا، پھر سورج کا، پھر بدلیوں کا، پھر بارش کا، پھر دانا اور سبزے، اور پھر اس کے بعد پھل فروٹس کا. اب یہ نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں آیت نمبر 17 میں، ان بے شک، نو ڈاؤٹ، شک کر ہی نہیں سکتے، اب کیا ہوگا، یوم الفضل، فیصلے کا دن، کانا ہے، میقاتا، مقررہ وقت. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. میقاتا جو ہے وہ مطلب ایک ایسا وقت جسے فکس کیا گیا ہے، متعین حد ہے، اور وہ وقت جو کیا ہوگا وہ ضرور بس ضرور آئے گا. اور یوم جو فصل ہے، جو فیصلے کا دن کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں پر کیا کیا جائے گا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس فیصلے کے دن کیا ہوگا، سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو جس کے ساتھ تھا یا جس کو فالو کیا ہے نا، یا جو جس سے انفلوئنسڈ ہوا، ہر ایک کو اس کے ساتھ ہونا پڑے گا. مثال کے طور پر فصل کیا ہوتا ہے، جدا کرنا ہے نا، الگ کر دینا، چھانٹ دینا. اب کیا ہوگا، جھوٹ اور سچ دنیا میں یہاں انسان بولتے ہیں مکس کر کے، لیکن یوم الفصل کیا ہوگا، جھوٹ الگ کر دیا جائے گا، سچ الگ کر دیا جائے گا. تمہارے پیروکار جس کو تم فالو کرتے تھے وہ ہوگے اور تم ہوگے. پھر اس کے بعد ایسا فاصلہ ہوگا، ایسا فصل ہوگا، ایسا فیصلے کا دن ہوگا کہ وہاں ماں خود اپنی اولاد سے دور ہو جائے گی، باپ اپنی بیٹوں سے دور ہو جائے گا، ہے نا، شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے گا. فصل ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، گویا الگ الگ ہو جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا. اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا جو منظر ہے وہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جو قیامت کا منظر ہے اس میں جب یہ دن آئے گا اور اس کا فکس ٹائم ہے، جیسا ہم کسی چیز کا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور اس وقت ہم کو پہنچنا ہی ہوتا ہے، تو قیامت کا دن کیا ہے، ہمارے لیے ہم کو اپوائنٹمنٹ دے دیا جا چکا ہے، اور وہ اپنا جو وقت ہے اسے بالکل ایک لمحے، ایک پل کے لیے بھی نہیں بدل سکتا. ہماری مرضی ہو یا نہ ہو، ہمیں اس وقت، اس اپوائنٹمنٹ ٹائم پر ہر حال میں پہنچنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچا کر رہیں گے. یہ ہے یوم الفضل، یہ ہے وہ مقررہ وقت، وہ اپوائنٹمنٹ ٹائم جو ہر انسان کو جو اس زمین پہ پیدا کیا گیا اس کے درمیان جو فیصلے کا دن ہوگا، اور کوئی اس دن اپنی مرضی سے وہاں ایبسنٹ کر نہیں سکے گا، ہر حال میں وہاں پہنچنا ہوگا. اب کیسے ہوگا اس دن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. یوما، اس دن، مطلب جب یہ یوم الفصل کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یونفخو، سور پھونکا جائے گا، فی الصوری، سور میں، فتأتون، پھر تم چلے آؤ گے، افواجا، گروہ در گروہ. جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم الفصل کیسے ہوگا، ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی. یہ دوسرا نفخہ ہوگا
جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ عز و جل آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئیں گے۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے دم کی ہڈی کے آخرے سیرے کے۔ اسی سے قیامت والے دن ہر انسان کی دوبارہ ترکیب ہوگی، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4814 میں۔ اب یہ جو ہے اس طرح کیا ہوگا، سور پھونکنے کے بعد انسان اس طرح اثر نو دوبارہ پیدا ہوگے اور افواجہ گروہ در گروہ آئے گے۔ ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے جو ہے نسائی میں، وہ حاکم و بحیقی میں، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے روز 3 فوجوں میں تقسیم ہوگے۔ ایک فوج ان لوگوں کی ہوگی جو پیٹ بھرے ہوئے، لباس پہنے ہوئے، سواریوں پر سوار میدان حشر میں آئیں گے۔ دوسری فوج پیادہ لوگوں کی ہوگی جو چل کر میدان میں آئیں گے۔ تیسری فوج ان لوگوں کی ہوگی جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اب دوسرے کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ جو افواجہ جو ہے، افواج میں 10 قسم کے جو ہوگے گروہ ہوگے۔ مطلب کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حاضرین محشر کی بے شمار جماعتیں ہوگی، مطلب ہر ایک اپنے اعمال و کردار کے اعتبار سے ہوگا۔ مطلب دنیا بھر کے تمام چور ایک گروپ میں ہوگے، تمام لٹیرے ایک گروپ میں ہوگے، پوری دنیا کے تمام ریپسٹ بولو، تمام ہر طرح کے اچھے لوگ، ان کا ایک الگ گروہ ہوگا، اور برے لوگوں کی ایک الگ جماعت ہوگی۔ اس طرح لوگ کیسے ہوگے، سب جمع ہوگے، لیکن ان کی کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح گروہ در گروہ آئے گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جب یہ تمام لوگ اس طرح گروپس میں جمع ہو جائیں گے، پھر ہوگا آیت نمبر 19 میں اور فتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان، فکانت تو ہو جائے گے ابوابا دروازے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کا جو غیب کا پردہ ہے وہ اب کیا ہے، اٹھنے والا ہے۔ اب غیب کا پردہ جب اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا کہ سب جب جمع ہو جائے گے روز حشر تو کیا کیا جائے گا، آسمان کے جو ہے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو اس طرح آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ تو یہ جو دوسری غیبی مخلوق ہے جو فرشتے ہیں تو وہ اس دن ظہور پذیر ہو گئے، اور انسان پہلی بار اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھے گا، اور آسمان کی وہ حقیقت جو ہے آج ہمارے سامنے اس روز ظاہر عیاں ہو جائے گی۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے جلوہ افروز ہو گئے، اور وہ بھی ایک جو ہے ایسا غیب کا پردہ ہے جو اس دن اٹھا دیا جائے گا۔ اب آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ روز حشر کو مزید بیان کرتے ہیں، وَسُيِّرَتِ اور چلائے جائیں گے الجبال پہاڑ، فکانت پس ہو جائیں گے سرابا سراب، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس سراب ہو جائیں گے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جو ہم اس دنیا میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہے پہاڑ، ہے نا، جو ہمارے لیے کیا ہے،
بہت مضبوط ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو مضبوطی ہے اس چیز کو ختم کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو سیرت ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہاڑ آج ہم کو کیا ہے مضبوطی کی مثال پیش کر رہے ہے نا، تو یہ سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر کیا ہو جائے گے، ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھرے گے۔ اب جو سراب ہے، سراب کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں، ذہاب، یعنی چلے جانے کے ہے۔ جنگل کا وہ ریت جو دور سے چمکتا ہوا پانی کی صورت میں نظر آتا ہے اس کو بھی سراب اسی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ قریب پہنچتے ہی نظر سے جاتا رہتا ہے۔ جو سراب ہے وہ چمکتی ریت ہے جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے، تو پہاڑ کیا ہو جائیں گے، بالکل اس سراب کی طرح سے صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائے گے۔ اس کے بعد بالکل ہی کیا ہو جائے گی، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو قرآن میں بہت مقامات پر بیان کیا، اور ان کو جس انداز میں بیان کیا گیا وہ انداز تھا جو روز حشر برپا کیا جانے والا ہے۔ جیسے سورہ الحاقہ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پھر سورہ القاریعہ میں آتا ہے آیت نمبر 5 میں کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر سورہ الواقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 6 فَكَانَتْ هَبَاءً مَنبَثًّا، وہ گرد و غبار ہو جائیں گے۔ پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 میں آتا ہے يَنسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا، میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ اب یہ پانچوں حالتیں یہ ہے کہ وہ سراب ہو جائے گے، مطلب لا شیئن، یعنی اس کا کوئی جیسا کہ اس مقام پر ہے۔ مطلب فتح القدیر میں آتا ہے کہ جو پہاڑ آج اتنی مضبوط ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے انہیں کیسے چورا چور، ریزہ ریزہ اور ہوا میں دھنکی کی طرح اڑا دے گے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ روز حشر کو بیان کرتے ہیں یوم الفضل سے 1 2 3 4 آیتوں میں۔ اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 21 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں گے جہنم کے بارے میں۔ تو ہم آیت نمبر 20 پر یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آیت نمبر 21 سے لیں گے، اور وہاں سے ایک الگ پیسج جو ہے، ایک الگ جو پیراگراف ہے اس کی شروعات ہوگی، اور وہ جہنم ہوگا، اور جہنم جو اس روز حشر لائی جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جہنم کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے مطابق اس کے ہر احکام پر عمل کرنے والا بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین اللہم آمین.